الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا، حج بیت اللہ اور مقامات مقدسہ، مشعر حرام اور حج کی برکات اور انوار، اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اہل ایمان کے لیے دنیا میں کعبہ شریف عرش الہی کا پرتو ہے، رحمت الہی کا مرکز ہے، اہل ایمان کی بخشش کا یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں پر جو بھی خوش قسمت پہنچ جائے وہ کبھی بھی نامراد واپس نہیں آتا، بلکہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ گناہوں سے اٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس مرکز نور سے، مرکز رحمت سے، مرکز کرم سے اور اس پاکیزہ جگہ کا جب وہ زیارت کرتا ہے اور وہاں پر عبادات اور مناسک کو ادا کرتا، تو جب واپس آتا ہے تو اندر اور باہر سے بالکل بدلا ہوا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف، بیت اللہ شریف کو بھی ان کے ساتھ زمین پر اتارا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں میرا قیام تھا تو میں عرش الہی کے نیچے جو فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، تو میں فرشتوں کے ساتھ عرش الہی کے نیچے جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کا طواف کیا کرتا تھا، اور ہر لمحہ وہاں پر فرشتوں کا رش دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ زمین پر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے زمین کے اوپر انسانیت کو پھیلانا تھا، مخلوق کو پھیلانا تھا، پھر وہ لذتیں، وہ روحانیت، وہ رحمت، وہ کرم، وہ انوار جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے تو اس کے لیے تڑپ رہے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو روایات کے مطابق 300 سال تک حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اور 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرمایا، تو رب کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے آدم، 300 سال سے تو گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے، تیرا رب تجھے عطا کرے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
کہ بار الہ جب میں جنت میں تھا تو فرشتوں کو بیت المعمور کا، فرشتوں کا جو قبلہ ہے بیت المعمور، اس کا طواف کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس کے گرد تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، اس کے گرد تکبیرات پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، فرشتوں کو تسبیحات پڑھتے ہوئے وہاں دیکھتا تھا، اور ہر وقت وہاں فرشتوں کا ازدحام رہتا تھا۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے فرشتوں کے لیے اپنے عرش کے نیچے قبلہ ان کو عطا فرمایا، وہ ہر لمحہ تیری رحمت میں ڈوبے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اے اللہ میری تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ زمین پر بھی اسی طرح کا قبلہ نازل فرما، اسی طرح کا کعبہ نازل فرما، تاکہ قیامت تک آنے والی میری اولاد بھی اس کا اسی طرح طواف کرتی رہے جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری آف دا کعبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام بہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، تاریخ مکہ کے اندر اس روایت موجود ہے، اور دیگر محدثین نے لکھا ہے، امام ابن عساکر نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فرمایا کہ جس طرح یہ جو بیت المعمور ہے بالکل اسی کے برابر، اسی کے نیچے زمین کے اوپر، اسی کے نیچے زمین کے اوپر میرا گھر اتار دیا جائے، میرا گھر بنایا جائے، اور پھر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پر بالکل یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ وسط زمین ہے، اور اسی کے اوپر عرش الہی ہے، اور یہ خانہ کعبہ سے لے کر عرش الہی تک یہ جتنا بھی منظر ہے، چاہے وہ فضائی منظر ہے، چاہے وہ پہلے آسمان کا منظر ہے، چاہے اس کے اوپر دوسرے آسمان کا منظر ہے، چاہے اسی کے اوپر تیسرے آسمان کا منظر ہے، چاہے اسی کے اوپر چوتھے آسمان کا منظر ہے، یا اسی کے اوپر پانچویں، چھٹے، ساتویں اور سدرہ کا منظر ہے، اور عرش الہی کا منظر ہے، اور اسی طریقے سے جہاں کعبہ شریف ہے اس کے نیچے جو ساتوں زمینیں نیچے ہیں، یہ ساتوں زمینیں نیچے سے لے کر عرش الہی تک یہ جتنا بھی ایریا ہے، جو کعبے کے جو چھت ہے اس کی مقدار میں، چاہے وہ فضائی ہو یا ساتوں زمینیں نیچے ہو یا ساتوں آسمانیں اوپر ہو، یہ سب کے سب قبلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ قبلہ۔ اب پہلے آسمان کے اوپر جو ہے یہ پہلے آسمان والوں کا قبلہ ہے، یہی بالکل یہی فضا، یہی حدود۔ دوسرے آسمان کے اوپر دوسرے آسمان والوں کے لیے بھی یہی قبلہ ہے، یہی حدود ہے، یہی حدود دربہ ہے، یہی جہت ہے۔ چوتھے آسمان والوں کے لیے بھی قبلہ یہی ہے اور یہی اس کی حدود ہے، اور اسی طریقے سے پانچویں، چھٹے، سدرہ سے اوپر عرش الہی تک یہ جاتا ہے، اور پھر وہاں پر اوپر بیت المعمور ہے، نیچے خانہ کعبہ ہے، یعنی اوپر بھی قبلہ کعبہ ہے فرشتوں کا، نیچے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کعبہ زمین پر اتارا ہے۔ تو جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے تو تاریخ مکہ کے اندر، اور امام ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا کہ سب سے پہلے آ کر جبریل علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا پر رائٹ سائڈ پر مارا تو ساتوں زمینیں نیچے تک گہرائی تک وہ گہرائی چلی گئی، پھر سامنے اپنا پر مارا، ساتوں زمینیں نیچے گہرائی تک چلی گئی، اس کی گہرائی جس کو ہمارے یہاں کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کی بنیادیں کھودتے ہیں، نیو بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں یہ ساتوں زمینیں نیچے ہیں، یعنی جہاں سے زمینوں کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے جو ہے وہ پھر لیفٹ سائڈ کے اوپر پیر مارا جبریل علیہ السلام نے، تو پھر ساتوں زمینیں نیچے اس کی گہرائی چلی گئی، پھر سامنے پر مارا تو اس طرح چاروں طرف سے جب جبریل علیہ السلام کے پر لگنے سے یہ خانہ کعبہ کی بنیادیں ساتوں زمینیں نیچے تک ایک کیا ہو گئی، یہ وہ اس کی بنیادیں بن گئی۔ پھر کیا ہوا، جب وہ ساتوں زمینیں نیچے، ادھر سے بھی رائٹ سے یہ دیکھیے لیفٹ، یہ رائٹ، یہ فرنٹ ہے، یہ لیفٹ ہے، اور یہ بھی سامنے گہرائی ہے، ان چاروں طرف جب نیچے زمین تک گہرائی ہو گئی، گڑے پڑ گئے، پانی سے بھی نیچے چلے گئے، ساتوں زمینیں نیچے چلا گیا، تو پھر کیا ہوا، پھر روایات کے مطابق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے جنت سے جنتی یاقوت، جنتی بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئے،
جو لا کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کے اندر 7 زمینیں نیچے سے اس کے اوپر تک تعمیر ہوئی ہے، اور یہ پہلی تعمیر فرشتوں نے کی ہے۔ پھر جب یہ زمین کے لیول تک پہنچ گیا تو پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی دیواریں کی، اور قرآن کریم، فرقان مجید اور حدیث کے اندر اور مفسرین نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 5 پہاڑوں سے پتھر لے کر آئیں گے۔ 5 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے، اور اس کے اوپر انہوں نے حضرت حوا جو ہے وہ اس کا گارا لے کر آتی تھی، پتھر ساتھ لاتی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے اوپر تعمیر کی، اور جبریل علیہ السلام اور فرشتے آپ کے ساتھ اس تعمیر میں شامل ہوئے، اور جس وقت کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ آدم اب تو اس کعبے کا اس طرح طواف کر جس طرح تو عرش الہی کے اوپر بیت المعمور میں فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اب اس طرح طواف کر، اور اپنی اولاد کو بھی اس طرح طواف کرنے کا جو ہے وہ طریقہ بتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی مدد سے، اور پھر تعمیر کے بعد پہلا طواف حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت، میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جس وقت آپ زمین پر اترے تو آپ سینٹرل ایشیا کے سری لنکا کے اوپر سراندیپ پہاڑ کے اوپر اترے۔ تو میں کل پڑھ رہا تھا تو مجھے اتنی بہترین ایمان افروز روایت میں گزری کہ میں ایمان تازہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 500 سال سے زائد جو عرصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا زمین کے اوپر، یہ ہندوستان، سینٹرل ایشیا اور ہند کے اندر گزرا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آدم علیہ السلام آت البیت الفا آتیت لم یرکب قط فیہن من الہند علی رجلیہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے، ہند سے، سینٹرل ایشیا سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ آپ ہند سے پیدل چل کے خانہ کعبہ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 1000 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سینٹرل ایشیا سے پیدل چل کے آپ جو ہے وہ کعبہ کو جاتے رہے اور اس کا طواف کرتے رہے، اور پھر اسی یہ جو میدان عرفات جس کو کہتے ہیں، جب عرفات کے میدان کے اندر آپ سفر کرتے کرتے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا، اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے کہاں اتارا؟ جدہ کے اندر، مکہ کے اندر۔ یہ جو جدہ شہر ہے، جدہ عربی کے اندر دادی کو کہتے ہیں، جدتن دادی کو کہتے ہیں، اور جدن دادے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت حوا کی یہ جو جدہ شہر ہے، یا جدہ جو شہر ہے، یہ حضرت حوا کے نام سے ہے کہ اس جدہ کے مقام پر حضرت حوا کو اتارا گیا۔ ادھر حضرت حوا حضرت آدم کی تلاش میں نکلی، ادھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہندوستان سے سفر کرتے کرتے جب میدان عرفات میں پہنچے نا، ادھر سے حضرت حوا آ رہی تھی، ادھر سے حضرت آدم علیہ السلام آ رہے تھے۔ تو ان دونوں کی زمین پر اترنے کے بعد جو پہلی ملاقات ہوئی ہے یہ میدان عرفات کے اندر ہوئی ہے، اور عرفات عربی کے اندر پہچان کو کہتے ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اور میدان عرفات کے اندر یہ جو حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ یہ حج کا رکن اعظم بھی ہے، اور اس کے اندر ہر گناہگار جو بھی وہاں جاتا ہے حج کے لیے، اور ہر ایک کی بخشش کر کے وہ وہاں سے نکلتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی جہاں اور وجوہات ہیں، وہاں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
یہ جو میدان عرفات یہ اتنا بڑا مقدس مقام ہے، اتنا بڑا مقدس مقام ہے کہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین نے اس میدان میں حاضری دی ہے اور اپنے قدم یہاں پر رنجا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو میدان عرفات جو دعاؤں کی مرکز ہے، یہ میدان عرفات جو حج کی مقبولیت کی جگہ ہے، میدان عرفات کو آپ دیکھیں تو بظاہر تو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں، پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں، بے آب و گیا میدان نظر آتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا ایسا مرکز ہوتا ہے کہ جب کم و بیش جتنے بھی حجاج ہر سال حج کرتے ہیں، مثلا اگر 40 لاکھ حجاج وہاں موجود ہیں تو میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو 40 لاکھ حجاج کو حاضر ہونا پڑے گا۔ سورج نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پہنچنا پڑے گا تو ان کا رکن اعظم ادا ہوگا، ان کا حج کا رکن اعظم ادا ہوگا۔ تو اب ایک دن کے اندر جب 40 لاکھ یا اس سے کم و بیش حجاج اکرام ایک میدان میں جمع ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہ منظر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہاں پر ہر گناہگار کی دعا کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بخشش کر دی جاتی ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ، جو بندہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح کے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر کے اس کو ایک نئی تازگی بخشتی ہے۔ اس طریقے سے جب گناہگار میدان عرفات کے اندر جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر جاتے ہیں، اپنے دانستہ گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں، نادانستہ گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں، آمدن گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں، خطاً گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے استغفار اجتماعی طور پر کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا۔ یعنی جب بندہ وہاں گیا تھا تو سر سے پاؤں تک گناہوں سے اٹا ہوا تھا، لیکن اس مقدس سرزمین کو اس نے چھو لیا، اس مقدس سرزمین کے اندر اس نے قیام کر لیا، اس جگہ پر پہنچا ہے کہ خدا نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس کا حج کا رکن اعظم بھی ادا کر دیا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میدان عرفات کو رکن اعظم وہیں پر ادا ہوتا ہے اور میدان عرفات سے بخشش کی گارنٹی مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جہاں اس کی اور برکات ہیں، یہاں اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے 1.25 لاکھ انبیاء نے یہاں پر دعا مانگی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء نے یہاں پر دعا مانگی ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام نے اس مقام کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کے قدوم کو، ان کے قدموں کو اس عرفات کی زمین نے چوما ہوا ہے۔ فرمایا اس لیے اس مٹی کے اندر، یہاں کے پتھروں کے اندر، یہاں کے ذرات کے اندر، یہاں کی فضا کے اندر، یہاں کی ہوا کے اندر، یہاں کی گرمی کے اندر، یہاں کی سردی کے اندر، فرمایا جو بھی موسم ہو، جیسا بھی موسم ہو، فرمایا یہ اتنی مقدس سرزمین ہے کہ اس سرزمین نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کے قدم چومے ہوئے ہیں۔ اس لیے بڑے سے بڑا گناہگار بھی جب وہاں پہنچتا ہے تو جب واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر واپس سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اس مقدس مقام کی یہ بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مومن حج کرتا ہے اور گناہوں میں سے ملوث نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے اور احرام کے اندر احرام کی پابندی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہر قسم کے گالم گلوچ اور بری سوچ اور بری فکر سے پاک رکھتا ہے جب تک کہ وہ مناسک حج ادا کرتا، اور اپنے آپ کو جس طرح احرام کا پابند کیا ہوا ہے، زبان کو بھی گناہ کا پابند کیا، گناہ نہ کرنے کا پابند کیا ہے، آنکھ کو بھی گناہ نہ کرنے کا پابند کیا ہے، ہاتھوں اور اعضائے جسم کو بھی گناہوں سے روک کے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اب جو ہے وہ بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالا جائے یا سونے اور چاندی کو ڈالا جائے تو وہ اس کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہیں، اس طرح انسان کے اندر سے گناہوں کی کائی دور ہو جاتی ہے۔
یہ پہلی فضیلت ہے اس مقام عرفہ کی۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے متعلق حضور نے خاص طور پر فرمایا کہ اس میدان کے اندر، یعنی میدان عرفات کے اندر فرمایا جہاں پر 1.25 لاکھ انبیاء نے اپنے قدم رنجا فرمائے ہیں، اور کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء نے اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر امتوں کے لیے دعائیں کی ہیں، تو فرمایا کہ اس مقدس مقام پر جب بندہ پہنچ جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہوتا ہے، فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے کرم اور خدا کی عطا کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر آنے والے حاجی جو میدان عرفات میں پہنچتا ہے، جہاں اس کو حج کی اور برکات ملتی ہیں، وہاں اس کو حج کی جو سب سے بڑی برکت ملتی ہے وہ یہ کہ اسے قرب خدا ملتا ہے، اور جس کو قرب خدا مل جائے اس سے بڑا خوش قسمت انسان دنیا کے اندر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس انسان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے عمل پر خدا فخر کرے؟ اس انسان کے عمل کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور اسی حدیث کے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے دور دراز سے، مختلف علاقوں سے اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے جنت کی امید لیے جو ہے وہ اس میدان بے آب و گیا میدان کے اندر آئے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے، فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، آج اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے، آج تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرماتا ہے عرفہ کے دن میدان عرفات کے اندر، رب کریم عرفہ کے اندر یہ اعلان فرماتا ہے، اور رب کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو گواہ رہنا کہ آج اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے، تمہارا رب آج اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں پر اللہ کے ہر نبی نے دعا کی ہے اور حاضری دی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر رب فرمائے گا کہ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ آج اگر میرے ان بندوں کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے، میں پھر بھی ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میں آج اپنے بندوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے تو اس کو بھی معاف کر دوں گا، اگر میرے بندوں کے گناہ جو ہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے اس کو معاف کر دوں گا، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اس کو معاف کر دوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے اس منظر کو دیکھ کر اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور شیطان چیخ رہا ہوتا ہے، شیطان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے بشارت دی ہے کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کسی دن شیطان اس قدر ذلیل اور رسوا اور غضبناک نہیں ہوتا۔ شیطان چیخ چیخ کر اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے اور مٹی ڈال کے کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اس انسان کو گناہوں میں ڈالے رکھا، آج ایک ہی لمحے میں یہ سارے گناہوں سے معافی کر کے پاک ہو گیا ہے، میری ساری محنت ضائع کر چکا ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اور عقل کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ جس خوش قسمت شخص کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت عطا فرما دے، وہ میدان عرفات میں حاضری دے دے، مناسک حج ادا کر لے، تو اسے خدا کی بارگاہ میں باقیہ جو زندگی ہے ساری زندگی خدا کا شکر ادا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر ایک دفعہ کرم تو کیا ہے نا کہ اس نے میرے سارے گناہوں کو معاف کیا ہے، میرے دانستہ گناہوں کو بھی معاف کیا ہے، میرے نادانستہ گناہوں کو بھی معاف کیا ہے، میرے عمدن گناہوں کو بھی معاف کیا ہے، اور میرے خطاً اور ظاہر اور مستور گناہوں کو بھی معاف کیا ہے۔ تو یہ اس کی برکات ہیں، یہ اس کی عظمتیں ہیں، یہ اس کی رفعتیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب الحبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مناسک حج حاجی ادا کرتا ہے، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا حجر اسود کا تاریخی پس منظر،
اور اسی کے ساتھ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوتھے پارے کے اندر کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم کے لیے فرمایا کہ اس کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ اس مقام ابراہیم کے ساتھ پھر مقام ملتزم ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ حتیم ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چشمہ زمزم، مقام ابراہیم، حتیم، ملتزم، پھر اسی طریقے سے میزاب رحمت، یہ سارے، اور صفا اور مروہ، یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کے وہ آپ دیکھیں کہ بیچ میں کوئی اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہے، یعنی بالکل ساری چیز، سارے مقامات قریب قریب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور کرم کا یہ عالم ہے کہ ہر مقام کی اپنی فضیلت ہے۔ مثلا مقام ملتزم ہے۔ مقام ملتزم کیا ہے؟ اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مقام ملتزم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اخبار مکہ کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ ہے، حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ، اس کے درمیان میں تقریباً 6 فٹ جگہ ہے۔ کتنی ہے؟ یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں بحثیت میں۔ مقام حجر اسود اور بیت اللہ کا دروازہ، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان میں 6 فٹ جو جگہ ہے، بالکل جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے سامنے، اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ اور ملتزم حدیث کے اندر ملتزم کا معنی ہے چمٹنے کی جگہ، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے ساتھ چمٹ کر جو بھی بندہ دعا کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کی ہر دعا قبول کر دی جاتی ہے۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے جو درمیان میں جو 6 فٹ کی جگہ ہے، اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے، یہ تقریباً زمین کے اوپر اس کے سامنے 11 فٹ جگہ ہے۔ کتنی ہے؟ 11 فٹ جگہ ہے، اس کے اوپر سامنے مقام ابراہیم ہے۔ جو مقام ابراہیم نصب ہے، یہ 11 فٹ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بالکل جو ہے مقام ابراہیم، جو جس کے اوپر ایک غلاف سا، ایک ہول سا بنا کر ایک اس کے اندر رکھا گیا، یہ جگہ ہے خانہ کعبہ، اور اس کے درمیان کتنی ہے؟ 11 فٹ۔ اور اسی طریقے حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان میں تقریباً 6 فٹ کی جگہ ہے، اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الملتزم ما بین الحجر والباب، کہ مقام ملتزم جو ہے یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کی جگہ کا نام ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ التزام کا معنی ہے چمٹ جانا، چمٹنے کے معنی کے اندر آتا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکار حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام ملتزم کے ساتھ چمٹ کر، اس کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا کہ ملتزم ایسا مقام ہے کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ میں جہاں، اور میں نے پچھلے درس کے اندر بتایا تھا تقریباً 25 کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں پر دعاؤں کی قبولیت کی یقینی ہے، جن کو سرکار نے بیان فرمایا ہے، تو ان میں سے ایک مقام ملتزم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر جو ہے وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جب بھی چاہا کہ میں جبریل کو دیکھوں، حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی چاہا کہ میں جبریل کو دیکھوں یا جبریل کا دیدار کروں، جبریل کو دیکھوں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں مقام ملتزم کے پاس چلا جاتا تھا، میں نے جبریل کو ہمیشہ مقام ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے رب سے دعا کرتے ہوئے سنا۔ فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مقام ملتزم پر موجود رہتے ہیں۔ پھر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جو ہے وہ منقول ہے کہ آپ جو ہے وہ طواف پورا کرنے کے بعد، یہ مقام ابراہیم تو خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد نصب ہوا نا،
تو اب روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے آپ نے اس کا طواف کیا تو طواف خانہ کعبہ کے طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ملتزم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کی. سبحان اللہ. جس طرح کے حاجی طواف کرنے کے بعد جہاں وہ مقام ابراہیم کے سامنے آ کر 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ملتزم پر آ کر آپ کیا کرتے تھے؟ نماز ادا کیا کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو مقام ملتزم کے ساتھ لپٹے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے دیکھا. اور حضور نے فرمایا میں یہ بھی بتاؤں کہ جبریل کیا دعا کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے تھے یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. اے میرے مالک، جبریل دعا کرتے تھے مقام ملتزم سے چمٹ کر کے اے میرے مالک، اے میرے رب، اے اللہ، اے بزرگ و برتر، تو نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو نے مجھے جو مقام عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یعنی اس سے بڑی کوئی قسمت ہوگی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے، آسمانی کتب کا نزول لے کر آئے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل کو میں نے دیکھا کہ وہ مقام ملتزم کے ساتھ چمٹ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جو تو نے مجھے مقام دیا ہے، عظمت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، خدایا یہ مجھ سے سلب نہ کرنا، یہ مجھ سے واپس نہ لینا. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جبریل یہ دعا کرتے تھے. پھر بعض روایات کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ملتزم پر جو دعا مانگی ہے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام مقام ملتزم پر آئے، اس کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر سرکار نے دعا کی. اور کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین ویقین الصادقین وصلۃ المتقین یا ارحم الراحمین. کہ حضور علیہ السلام مقام ملتزم پر دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب، آپ سے شکر گزار لوگوں کا ثواب اور مقربین کی طرح قرب اور صادقین کے یقین اور صاحب تقوی کا انعام تیری بارگاہ سے میں مانگتا ہوں. تو سر یہ مقام ملتزم کیا ہے؟ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مقام ابراہیم کے بارے میں. حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں قرآن میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا مقام ابراہیم. ایک مقام پر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی. قرآن پاک میں خاص طور پر اس مقام ابراہیم وہ مقدس مقام ہے جس کا 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نام لے کر ذکر فرماتا ہے. پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا الرکن والمقام یاقوتان من یواقیت الجنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں، یہ جنتی پتھر ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجا دی ہے، ان کا نور اللہ تعالیٰ نے بجا دیا ہے، ورنہ ان کے جو نور تھا اس کا یہ عالم تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر کے اس کے اندر دیوار کے اندر حجر اسود کو رکھا نا، تو رات تھی، رات کا عالم تھا، تو حجر اسود سے جو نور نکلا نا، یہ خانہ کعبہ کے حدود کے چاروں طرف روشنی ہی روشنی. پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا